آپ بتائیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کریں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ آپ کو اہم ترین خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ آپ کو اہم ترین خبر سے اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ لائن پر ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اسلام آباد سے ہمارے چیف رپورٹر عمر اویس کردیزی۔ جو عمر اویس تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ عمر اویس آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عمر اویس سے دوبارہ رابطہ بحال کرتے ہیں اور آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت اسلام آباد کی مقامی عدالت میں توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے وارنٹ گرفتاری مسترد کی ابتدا کر دی۔ جج ظفر اقبال نے رواج دیا کہ عمران خان سرنڈر کرے تو آئی جی کو آرڈر کر دیتے کہ انہیں گرفتار نہ کرے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکلاء خواجہ حارث، فیصل چودھری اور بابر عواد عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ جج ظفر اقبال نے سوال کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قابل سماعت کے مطابق الیکشن کمیشن کو نوٹس دینا چاہیے؟ مسئلہ ایک سیکنڈ میں حل ہو سکتا ہے۔ عمران خان کہاں ہے؟ عمران خان ذاتی حیثیت میں عدالت کہاں پیش ہوئے ہیں؟ انڈر ٹیکنگ کا کانسیپٹ کہاں پر ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سیشن عدالت پر بھی موصول نہیں ہوا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کیا ضروری ہے عمران خان کو گرفتار کر کے یہ دولت میں لائے؟ جج نے ریمارک دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان عدالت آ جائیں، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ کیا ہے؟ قانون کے مطابق عمران خان نے پولیس کو اسسٹ کرنا ہے، ریزسٹ نہیں کرنا، اور عمران خان نے ریزسٹ کر کے سیم بنایا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ غیر قانونی عمل سے آرڈر پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جج ظفر اقبال نے مزید ریمارک دیے
کہ اگر قابل ضمانت وارنٹ ہوتے تو مسئلہ ہی کچھ نہ ہوتا. عمران خان کے وارنٹ ناقابل ضمانت ہیں. آپ جو دلائل بتا رہے ہیں وہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے مطابق ہے. کیس میں شیورٹی تو آئی ہوئی ہے. عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کیا یہی سختی رکھنی ہے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری رکھنے ہیں, جس پر جج نے ریمارک دی ہے کہ وارنٹ گرفتاری عمران خان کی ذاتی حیثیت میں پیشی کے لیے ہے. خواجہ حارث نے کہا کہ عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت آنا چاہتا ہوں, وہ استثنا نہیں مانگ رہے, عدالت آنا چاہتے ہیں. کیا اس وقت ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے فیصلے کی ضرورت ہے؟ آپ کے پاس 2 آپشن موجود ہیں. درخواست گزار آنا چاہتے ہیں, پہلا آپشن انڈر ٹیکنگ کی درخواست منظور کر کے ناقابل ضمانت وارنٹ منسوخ کر دیں. دوسرا آپشن شیورٹی لے کر قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کریں. عمران خان انڈر ٹیکنگ دینا چاہتے ہیں کہ 18 مارچ کو سیشن عدالت میں پیش ہوں گے. عمران خان کے وکلا نے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی استدعا بھی کر دی. جج ظفر اقبال نے ریمارک دی کہ الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس دیتے ہیں, جس پر وکیل خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ آپ نوٹس دے کر الیکشن کمیشن کو آج ہی بلا لیں. جج نے سوال کیا کہ کیا لاہور زمان پارک میں صورتحال خراب کیوں ہے؟ پاکستان کا ہی نہیں دنیا کا سب سے مہنگا وارنٹ جو ہے وہ عمران خان کا وارنٹ بن چکا ہے. حکومت کے کروڑوں روپے اس وارنٹ پر لگ گئے ہیں, تو کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ اس میں حکومت کا قصور ہے, میں ذاتی حیثیت میں اس کی مذمت کرتا ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. 3 سے زائد پرتشدد واقعات ہو چکے ہیں, لوگوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. جج ظفر اقبال نے کہا کہ قانون کا سفر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کسی بھی شہر میں قابل اطلاق ہو سکتے ہیں. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ حکومت سیاسی انتقام بنا رہی ہے, گرفتاریاں ہوئی ہیں, زیادتی ہوئی ہے, زمان پارک میں جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جج نے ریمارک دی ہے کہ قانون کے مطابق عمران خان کو عدالت لانا تھا, عمران خان کو عدالت پیشی پر ہراساں کرنا ممکن ہی نہیں ہے. جج ظفر اقبال نے کہا کہ غریب ملک ہے, کروڑوں روپے وارنٹ پر خرچہ ہو چکا ہے جس کی ضرورت نہیں تھی. عمران خان کا سرنڈر کر دینا چاہیے. تو اگر وہ سرنڈر کرتے تو میں آئی جی پنجاب کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ وہ گرفتار نہ کریں. ناقابل ضمانت وارنٹ میں تبدیلی کیا کی جائے گی؟ جس پر وکیل نے کہا کہ عمران خان انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں, بہت معطل کرتے ہیں. تو اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جج نے 12 بجے تک الیکشن کمیشن کو عدالت طلب کیا اور وقت اس کے بعد شروع ہوگی. عمر ویس صاحب کیا مجھے سن پا رہے ہیں؟ عمر ویس آپ نے تفصیلات سے کہا کہ آپ کا بے حد شکریہ. آپ کو ایک بات پھر بتائیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو میں آئی جی کو آرڈر کر دیتا ہوں کہ ان کو گرفتار نہ کریں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی. سماعت شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وارنٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ پڑھ کر سنایا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.